بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جاوید اقبال اور پی ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو اس وقت ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ کی صورتحال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج صبح ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آئین اور قانونی حوالوں سے آج آخری دن تھا۔ آج ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی تھی، لیکن اس دوران یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی، اور قاسم سوری نے جو ہی اجلاس شروع کیا تو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد چودھری نے جو ہے وہ آرٹیکل 5A کا حوالہ دیا، جس میں ملک سے وفاداری، ایک ریاست سے وفاداری کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہر شہری پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست سے وفاداری کرے۔ اس کے بعد قاسم خان سوری نے یہ کہہ کر آرٹیکل 5A کو بنیاد بنا کر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اس کے نتیجے میں جو پھر ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی، یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا، لیکن اس کے فوری بعد وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک تو قوم کو مبارکباد دی تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ انہوں نے ایک تجویز بھیج دی ہے صدر پاکستان کو کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، لہٰذا پوری قوم نئے الیکشنز کی تیاری کرے۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے اس کے بعد ظاہر ہے اس معاملے پر احتجاج کیا، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بھی قومی اسمبلی میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی عمل کیا گیا ہے۔ بہرحال اپوزیشن نے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو آج ہی سنے گی، کیونکہ اس کی جو آئینی اور قانونی نزاکت ہے، جو پیچیدگیاں ہیں، وہ یہی ہیں کہ چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمل جو ہے وہ آج ہی کے دن میں ہونا تھا، یعنی آج وہ آخری دن ہے۔ تو جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ وہاں قومی اسمبلی میں موجود تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، کیا صورتحال ہوئی؟ اگر آپ ہمیں خلاصہ کر دیں آج کی کارروائی۔ دیکھیں، جو 8 مارچ کو نے نو کانفیڈنس کی موو جمع کرائی تھی، آج اس پہ ووٹنگ کرانے کا آخری دن تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اجلاس ہوا جو کہ ملتوی کر دیا گیا۔ تو آج اپوزیشن بڑے اچھے، ان کا جو تھا موریل بڑا ہائی تھا، اور صبح سے ہی ان میں بڑا جوش و جذبہ نظر آ رہا تھا، اور پارلیمنٹ لاجز سے وہ پیدل نکل کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوا جس میں تقریباً 176 ارکان موجود تھے، اور اس کے بعد 11 بجے کے قریب لوگوں اپنا ارکان اسمبلی جو تھے انہوں نے اسمبلی کے اندر آنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن کی بہت بڑی تعداد آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومتی ارکان ایک 2 کی ٹولی میں آ رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ، جن کا تعلق آفریق سے تھا، وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے۔ چودھری صالح حسین جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں، وہ بھی آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے، اور فرنٹ سیٹ پہ جہاں پہ اپوزیشن لیڈر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ خالد مقبول صدیقی MQM کے جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد اپوزیشن لیڈرز کی وہاں موجود تھی۔ ابھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو ایڈوائز وزیر اعظم نے بھیجی تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی، اس پر انہوں نے دستخط کر دی ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی بالکل، یہ تو کافی دیر پہلے آ گئی تھی میرے خیال سے، تو وہ انہوں نے اس کو ایڈوائز، اس کے بعد جو ہے جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی بینچوں پہ بھی بہت سارے ممبران جو تھے وہ آ کے بیٹھ گئے تھے، بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے وہ۔ اور جب تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے بعد قومی اسمبلی کی اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو قاسم سوری صاحب نے، جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اور اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، انہوں نے چودھری فواد صاحب جو وزیر قانون بھی ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی تھے، میں تو یہی کہوں گا کیونکہ کابینہ تحلیل ہو گئی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں لانا، ایوان کے اندر لانا، یہ قانونی حق ہوتا ہے، آئینی حق ہے، لیکن آرٹیکل 5A کے مطابق اگر کوئی پاکستان کے خلاف سازش کی جاتی ہے جو کہ ثابت ہو گئی ہے، جس پہ آپ نے دیکھا تمام جو ہماری سروسز چیفز نے بھی اس کو انڈورس کیا، تو انہوں نے کہا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سازش کے تحت، پاکستان کے خلاف سازش کے تحت لائی گئی ہے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے اس کے اوپر فوراً اپنی رولنگ دیتے ہوئے کہ کیونکہ یہ ایک سازش کے تحت لائی گئی ہے تو میں اس کو رد کرتا ہوں، اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا۔
لیکن اس وقت بہت نعرے بازی ہو رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر. حکومتی ارکان ڈائس پہ پہنچ گئے تھے, انہوں نے اپوزیشن بینچوں کی طرف منہ کر کے انہوں نے کافی زیادہ نعرے بازی کی, غدار ہے کے نعرے لگتے رہے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا, نہیں تو اپوزیشن کی طرف سے بہت سخت رد عمل آتا ہے. اس کے بعد حکومتی جو ارکان تھے وہ ایوان سے نکل گئے, لیکن ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, اور اسپیکر کی کرسی جو ایاز صادق صاحب نے سنبھالی ہوئی ہے اور وہ اپنا اجلاس چلا رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ بھی ایک غیر آئینی ہی ہے. اگر تو کوئی ایسی چیز ہوئی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اسپیکر نے غلط رولنگ دی ہے تو سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے, سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. اس کے برعکس کہ آپ پاکستان کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے, اور وہ ظاہر ہے فوری سماعت اب اس کی ہوگی. ظاہر ہے اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں اپوزیشن لے کر گئی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 پہ لگے گا, وزیر اعظم صاحب پہ لگے گا, ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے شاید اسمبلی کے اندر, اس کے لیے اپوزیشن تیار نہیں تھی. اپوزیشن جو جس طرح سے کہتے تھے وزیر اعظم عمران خان کہ میں ان کو ایک سرپرائز دوں گا, اس لیے بھی شاید اپوزیشن کو ایک شوق لگا. جاوید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپوزیشن بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی, اور سب سے بڑی ان کی کانفیڈنس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نمبرز پورے تھے. جو منرف ارکان تھے اگر ان کو نکال بھی دیا جائے اس کے باوجود ان کے پاس 176 نمبر آج موجود تھے, اور انہیں پورا یقین تھا کہ اب وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ چلی جائے گی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن میں نے حکومتی بینچوں میں تو میں نے دیکھا تھا کہ ان میں مایوسی تھی پچھلے دنوں میں, لیکن پرائم منسٹر عمران خان پتہ نہیں اسٹیل کے نروز ہیں ان کو میں نے کسی موقع پہ بھی پریشان نہیں دیکھا. ایک اور وضاحت وہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ترجمان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی بینچ تشکیل نہیں دیا. تو یہ اب تک کی جو خبر ہے جو ہم بات کر رہے تھے, بتایا تھا آپ نے تو بتایا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت, لیکن اگر ترجمان کی بات آ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو عمران خان صاحب میں وہی کہہ رہا تھا کہ اسٹیل کے نروز, یعنی کہ وہ پریشان نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. صبح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو برطرف کیا, وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی. وہاں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ وہاں پہ شاید جو سابق گورنر تھے چودھری سرور, وہ چودھری پرویز الہی جو کہ نامینیٹ کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وفاق کی جانب سے پنجاب کے لیے وزیر, وہ ان کے ووٹس کو شاید ڈسٹرب کر رہے ہیں. جی بالکل. ادھر وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ پی ٹی آئی کے ورکر جو عمر سرفراز چیمہ ان کو گورنر نامزد کیا ہے. ہم جانتے ہیں بڑے پرانے ورکر. جی پرائم منسٹر نے کہا بھی یہ تھا کہ اب میں تمام معاملات خود سے دیکھوں گا, اور یہ تمام معاملات انہوں نے خود سے دیکھے. آج انہوں نے اپوزیشن کو سرپرائز دیا ہے. اپوزیشن کو امید نہیں تھی اس قسم کی, وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو ہم اس میں جیت جائیں گے, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور اب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی اگر جائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ الیکشنز ہوئے تھے ان میں کچھ ووٹ کے معاملات تھے کہ ووٹ اس میں مسترد ہو گئے تھے, اور جو اس وقت الیکشن کمیشن کی جو اپنا خدمات انجام دے رہے تھے مظفر علی شاہ صاحب, انہوں نے رولنگ دی تھی, انہوں نے سینٹ چیئرمین سے جو ہے وہ اپنا حلف بھی لے لیا تھا. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں نپٹائیں. جو اسپیکر بیٹھا ہے وہ آئین کا بہترین رکھوالا ہے, اور وہ اپنی جو ہے رائے دے سکتا ہے اس پہ. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ جو صدارتی ریفرنس 63A کے حوالے سے گیا ہوا ہے اس کا بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میرے خیال سے کل اس کی بھی ہیئرنگ ہوگی, اس کو بھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب اس کی تو ضرورت نہیں رہی. اور یہ والا معاملہ ٹیک اپ کرتے ہیں. اگر اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے وہاں جا کے اس بات کو ٹیک اپ کریں گے, پھر سپریم کورٹ اس کو الیبوریٹ کرے گی سب کے لیے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں اس گفتگو پہ جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ ماہر قانون جناب سید محمد علی بخاری. بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب یہ یقینی طور پر یہ صورتحال تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو قومی اسمبلی میں ہو رہا جو کچھ ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں سر, اس میں بڑا سمپل سی بات ہے. آرٹیکل 69 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 از ویری مچ کلیئر. اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ کا اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کوئی رولنگ دیتا ہے دیٹ از ناٹ چیلنجیبل بیفور اینی کورٹ آف جورسڈکشن. تو دیٹ از ویری مچ کلیئر. کہیں گے تو میں پڑھ بھی دوں گا. پروسیڈنگس آف مجلس شورا کی جو ہیں پارلیمنٹ کی جو ہیں جس کے اوپر رولنگ آ جاتی ہے جب اسپیکر کی, تو اس کو حتمی ایک فیصلہ سمجھ لیں آپ, یا ایک حتمی رولنگ سمجھ لیں آپ. دیٹس وائی اس کو رولنگ کہا جاتا ہے اسپیکر. تو وہ تو فائنلٹی اٹین کر چکی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایز فار ایز پارلیمنٹ پروسیڈنگز آر کنسرن اس کے اندر کسی قسم کی اور فردر چیز آ سکتی ہے. وہ تو فائنلٹی اٹین کر گئی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو آج کا دن ہے، جیسے کہ اپوزیشن اب بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ چونکہ آج کا دن ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دن ہے، 12 بجے تک کا ٹائم ہے، تو ہم وہاں موجود رہیں گے اور ہم اب سپریم کورٹ جائیں گے، تو کیا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے اپوزیشن کا اور کیا ممکنہ ترتیب ہو سکتی ہے کہ یا پھر ہم اس کو اس رولنگ ہی کے ساتھ ہم ظاہر ہے کہ نتھی کریں گے کہ اس کو ظاہر چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسپیکر کی؟ دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر، میں نے جو بتایا نا آپ کو 69 از ویری مچ کلیئر، کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو دی پروسیڈنگز آف مجلس شورا آف پارلیمنٹ. اب the validity of any proceedings in Majlis Shura of Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure. Constitution کہہ رہا ہے یہ بات، یہ مطلب کہ اس کی انٹرپریٹیشن بڑی کلیئر ہے اور اس کی ورڈنگ بڑی کلیئر ہے، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین سیکنڈ آپشن والی بات ہی نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی اپوزیشن کا اپنا کوئی ویو ہو سکتا ہے تو وہ تو پولیٹیکل ویو ہو سکتا ہے. لیگلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں دے ہیو اینی ادر اسپیکٹ، کیونکہ اس کے بعد پی ایم صاحب نے جو یہ جو تحریک تھی یہ ڈسمس کی یا رولنگ آئی اس کے اوپر، اس کے بعد پی ایم صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. تو اسمبلی ڈیزالو کر دی تو آفٹر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ صدر صاحب کو انہوں نے بھیج دی ہے، صدر صاحب نے پھر اس پہ سگنیچر کے بعد 90 days فار الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرے، اینڈ دیٹس اٹ. یہی اس کی ٹوٹل پروسیجر ہے، یہی اس کو فالو کرے. اس میں کوئی راکٹ سائنس کوئی کیمسٹری نہیں ہے، اٹس ویری سمپل، بالکل یہ کلیئر ورڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید محمد علی بخاری صاحب آپ کا. بات وہی ہو رہی تھی کہ وہ اسپیکر کی جو ہم بات کر رہے تھے اور اس میں آپ سینٹ کا بھی ایک ایگزامپل دے رہے تھے جو ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ میں یہ 63A کا کیس لگا ہوا تھا تو معزز ججز حضرات جو ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے بار بار کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ نے ہی اس کا رول بنانا. تو انہوں نے اگر ڈی سیٹ لکھا ہے تو وہاں پہ انہوں نے نااہلی کیوں نہیں لکھی اور اس کی مدت کیوں نہیں نکلی. تو یہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں یہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے دیکھیں تو ان کا بھی یہی اشارہ نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو اسپیکر، اور جس طرح بخاری صاحب نے بتایا کہ وہاں تو کلیئر کٹ ہے کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں وہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی. سینٹ میں بھی یہ ہوا اور قومی اسمبلی میں میرے خیال سے یہ سپریم کورٹ میں جا تو سکتے ہیں لیکن وہ چیلنج ان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اگر اسپیکر نے اس کو رد کر دیا ہے تو وہ تو آن دا ریکارڈ آ گیا. اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائس بھیجی ہے، صدر نے اسمبلیاں توڑ دی، کیونکہ وہ جب نو کانفیڈنس کی موو جو ہے جب وہ رد ہو گئی اس کے بعد پرائم منسٹر کے پرانے والے اختیارات بحال ہو گئے. کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جب تحریک آئی ہو اس دوران میں آپ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ رد ہو گئی جس طرح، یا اگر یہ ہار جاتی ہے اپوزیشن، تو اس کے بعد پرائم منسٹر کے اختیارات واپس آ جاتے ہیں. اور ابھی بھی پرائم منسٹر جب تک آگے نگران وزیر اعظم نہیں آ جاتے یا الیکشن کمیشن نیا کوئی شیڈول نہیں دے دیتا تب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر کام اپنا جاری رکھیں گے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن جس طرح اپوزیشن اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ایک غیر آئینی اقدام ہے. یہ لیکن وسیم صدیقی صاحب بہرحال ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بہرحال کے ایک کنفیوژن موجود ہے. حکومت کی سائٹ پہ تو وہ کلیئر ہیں اس معاملے پہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے تحت ہی ہوا ہے اور اختیارات ہی کے تحت ہوا ہے، اسپیکر کے اختیارات کے تحت ہی ہوا ہے. لیکن اپوزیشن شاید اس معاملے کو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ بالکل وہ جائیں گے آرام سے اور اپنے نمبر گیم شو کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. ایک طرف اس تحریک کا مسترد ہونا، دوسری طرف فوری طور پر انتخابات میں جانا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس کی ایکسیپٹنس اور یہ سارے معاملات. لیکن ایک بار پھر معاملہ جو ہے وہ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چلا گیا ہے تو ساری نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گی. ایک تو پہلے سے ہی منحرفین والا معاملہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اب وہاں پہ چلا گیا ہے کہ اب اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں سائڈز ہیں. ایک سائڈ تو آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ نہیں ووٹنگ یہ تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک ووٹنگ نہ ہوتی. لیکن بہرحال اسپیکر کے تو اختیارات ہیں اور وہ اس کو آئین اور قانون نے دیے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک ظاہر ایک سیاسی قیمت بھی ہے ایک مجموعی طور پہ جو ہم صورتحال دیکھیں. بڑا اچھا سوال کیا جاوید صاحب. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جاتی لاجیکلی نا. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے پتہ نہیں کتنی حکومتیں آتے جاتے دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، پریس گیلری بھی کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ ہم ان کو 5 سال پورے کرنے دیں گے تاکہ یہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماریں اور جو عوام کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہم ارلی الیکشن نہیں چاہتے، ہم اس حکومت کو پورا ٹائم دیں گے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات بہت دفعہ کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اپوزیشن کی طرف سے یہی بات آ رہی تھی. لیکن پھر اچانک
اچانک کیا ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آ جاتی ہے، پھر جو منرف ارکان ہیں وہ ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں، اتحادی اچانک سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں نے اس قوم کا فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے. جب آپ اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے تو نظام زندگی اور پاکستان کا نظام کیسے چلے گا؟ کووڈ کے بعد سے دنیا میں پریشانی آئی ہوئی ہے، ہمیں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اب آئندہ بھی الیکشن آنے والے ہیں، عوام سے یہی اپیل ہے کہ بھئی جو پارٹی پسند ہے ووٹ دیں ان کو، اور اکثریت کے ساتھ کوئی بھی پارٹی آنی چاہیے تاکہ وہ بلیک میلنگ نہ ہو اس کی، اور اس کے بعد وہ اپنے پورے ٹائم ٹینیور پورا کرے تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو چھوٹے سے تھے جب سے دیکھ رہے ہیں 77 اس کے بعد 88 سیاسی استحکام نہیں آ پاتا، جس سے پاکستانی عوام کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو اپوزیشن کے بھی جو ممبران ہیں، لیڈرز ہیں، وہ بھی پاکستان کے ممبر ہیں، پاکستانی ہیں، سارے شہری یہیں کے ہیں. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے. تو ابھی بھی ایمبیگوٹیز ہے، ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور پھر اس صورتحال میں پھر ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سابق وزیر داخلہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی کہتا تھا، شیخ رشید یہ فرما رہے تھے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ارلی الیکشن میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ابھی اس وقت معاملات ہیں، تصادم کے معاملات ہیں، یہ گلی اور محلوں تک ہمارے پہنچ چکے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ارلی الیکشن میں جانا چاہیے. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اپوزیشن نے بھی یہ کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے جس میں پیغامات گئے ہیں اپوزیشن کی طرف، جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جن آپشنز کی ذکر کیا گیا تھا کہ ارلی الیکشن کے، اس میں اطلاعات یہ تھی کہ شاید وہ راضی نہیں ہو پا رہے تھے، باقی جماعتوں کا اس پہ ذرا نسبتاً نرم موقف تھا. کیا وہ شاید اپنی سندھ حکومت کو بھی دیکھ رہے تھے، سندھ اسمبلی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر ان کی حکومت ہے، شاید اس وجہ سے بھی؟ بالکل. دیکھیں الیکشن کی سب سے بڑی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. یہ کس نے بتانا ہے، کس نے طریقہ کار طے کرنا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو؟ آپ نے دیکھا کہ نہ کبھی حکومت کی طرف سے کہا بھی گیا، لیکن اپوزیشن نے کبھی بھی الیکشن جو ریفارمز تھے اس کے اوپر نہ ڈیبیٹس ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی انہوں نے اپنی تجویزات دیں. تو بات یہ کہ ان سب کو مل کے سب سے پہلے تو الیکشن ریفارمز میں حصہ لینا چاہیے تھا، تاکہ جو بھی الیکشن ہو وہ شفاف اور شفاف کیسے ہوں گے. ابھی بھی اگر کوئی پارٹی جیت جاتی تو دوسری پارٹی کہے گی کہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلے تو ان کو اس طرح کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے جس پہ تمام پارٹیاں متفق ہوں کہ یہ الیکشن کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ شفاف اور صاف ہوگا. ابھی اس میں ہم اصلاحات کی پھر بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون جناب جسٹس ریٹائرڈ سکندر سلطان. سکندر سلطان کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. صورتحال یقینی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کو آئینی اور قانونی لحاظ سے ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اسپیکر کے جو اسپیکر کی رولنگ جو انہوں نے دی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اپوزیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اس کے خلاف. کیا آپ کی نظر میں اس وقت جو ایک صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ محترم، پہلی بات سکندر سلطان نے ذوالقرنین فارمر جج، معذرت خواہ مجھے جو بتایا گیا کہ آپ جی ذوالقرنین صاحب فرمائیے. آرٹیکل 16 آف دا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایون یہ ارریگولرٹی بھی ہوگی پروسیڈنگ میں ہاؤس کی، دیٹ کین ناٹ بی چینج کورٹ، اور وہ بل کی اہم آئین کے مطابق ہوا ہے. ذوالقرنین صاحب، میں آپ کو ذرا ٹھیک سے نہیں سن پا رہا، آپ کو دوبارہ ملانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تسیم صدیقی صاحب، ایک اصلاحات کی وہ بات تھی جب حکومت کرتی تھی اور اپوزیشن بھی کہتی تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس وقت کو بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ جب حکومت بار بار ان کو کہتی تھی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اصلاحات کرتے ہیں، اور اپوزیشن کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. تو دونوں طرف سے بہرحال ایک وہ کیفیت تھی کہ اپوزیشن کا یہ گلہ ہوتا تھا کہ حکومت 3 سال تو ہم سے بات نہیں کی انہوں نے، اور اب وہ بات کر رہی ہے، 2.5 سال ہم سے بات نہیں کی. یہ بھی گلے شکوے ہوتے تھے، لیکن پھر بہرحال وہ اصلاحات کا جو بل تھا وہ اسمبلی سے پاس ہوا. بات یہ کہ ان کو اپنے رویوں میں لچک لانی پڑے گی. جب تک رویوں میں لچک نہیں لائیں گے پاکستان کا مستقبل آگے کیسے بڑھے گا؟ جو عوام ہے ان کو ووٹ دے کے بھیجتی ہے کہ یہ اسمبلی میں جائیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے. اگر یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہیں گے تو پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اور جس کا یہ وعدہ کر کے آتے ہیں عوام کو وہ کیسے پورے کریں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ آروس کے الیکشن تھے.
عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن 4 حلقے جو ہے آپ کھلوا دیں اس میں. یعنی کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے 77 کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوئے اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, وزیر اعظم کو مختلف ناموں سے پکارتی رہی اپوزیشن اور وہ ان الیکشن کو نہیں مانتے تھے, حالانکہ اسی الیکشن سے یہ منتخب ہو کے ان اسمبلیوں میں آئے تھے. تو اگر ان اسمبلیوں سے پھر استعفیٰ دے دیتے, اگر دھاندلی زدہ الیکشن تھے, ساری مراد بھی لیتے رہے, ساری پرکس بھی لیتے رہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کوئی بھی جو ریفارمز الیکشن کے اس کے اوپر کام نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جو الیکشن ہوں گے کیا وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے, کیونکہ ای وی ایم کا بل تو پاس ہو چکا ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی حصہ لیں گے, وہ بل بھی پاس ہو چکا ہے. تو پھر اپوزیشن شور مچائے گی کہ آپ یہ کس طرح کے الیکشن کروا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی الیکشن اب اس طرح کے ہونے چاہیے جو کہ واقعی صاف اور شفاف نظر آئیں, اور کسی بھی پارٹی کو دھاندلی کا جو شور مچانے کا موقع نہ ملے. کیونکہ اگر پھر ایک پارٹی جیت جاتی دوسری دھاندلی کا شور مچا دیں گی تو اسمبلی کی کارروائی پھر کیسے آگے چلے گی. تو یہ معاملات اپوزیشن کو بھی سوچنے چاہیے, اور میرے خیال سے اب ان سب کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے اقدامات ٹھیک ہے. کرنے چاہیے. ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے ماہر قانون جناب جسٹس ریٹائر سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب نے. جی ذوالقرنین سلیم صاحب, آپ فرمائیے, آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ایک صورتحال درپیش ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ صورتحال ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا ہے. ایک نو کانفیڈنس موشن تھی اور بفور دا اسٹارٹ آف ہاؤس میں کچھ اور بھی آرٹیکل انڈر ڈسکشن تھے, اور وزیر قانون نے جو چیز سامنے رکھی کہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ سارے کچھ موومنٹ جو ہے اس کے پیش قیمت, اس کے پیچھے پردے ایک فورن کسی ملک کا ہاتھ ہے, اس کے مطابق اسپیکر نے رولنگ دی. اور آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایون ریگولیرٹی بھی آ جائے اس میں گراؤنڈ کی, اس گراؤنڈ پر رولنگ آف دا اسپیکر کین ناٹ بی ٹیکن ان اینی کورٹ آف لا. ٹھیک ہے, یہ آپ اب ذرا دوبارہ فرمائیے کہ کورٹ آف لا میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آرٹیکل 69 کے مطابق ایون کسی پروسیڈنگ میں ریگولیرٹی بھی ہوتی ہے, it cannot be inquired into validity of the proceeding cannot be challenged. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب. وہ بات وہ بھی کر رہے تھے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا سکتا, لیکن جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھ نہیں آئی ان کی آواز میں تھوڑی سی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا 90s میں جب نواز شریف صاحب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو اس کو سپریم کورٹ نے, اس وقت چیف جسٹس نسیم حسن شاہ ہوتے تھے, انہوں نے بحال کر دیا تھا. تو یہ بھی کوئی ماہر قانون ہی ہے, ماہر قانون. اور میرے خیال میں یہ معاملہ اب جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ لے کر جائیں گے, تو شاید وہیں پہ اس کی کوئی وضاحت ہمیں مل پائے گی, کیونکہ ایک تو یہ مرحلہ ہوا ہے, کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اور انہوں نے بنیادی چیز پہ سوال اٹھایا ہے, بنیادی جو اسپیکر کی رولنگ ہے یا جو اسپیکر نے کیا ہے اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے. جب وہ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے نتیجے میں بہرحال پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آج ہونا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, تحلیل ہونا, اسمبلی کا تحلیل ہونا, یہ تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد کی بات آئے گی. جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے, اور اس کے نتیجے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس مسترد ہو چکی ہے, اور اس مسترد ہونے کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کے وہ اختیارات جو ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہیں رہے تھے وہ دوبارہ بحال ہو گئے. اور اسی کے تحت جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ایڈوائس بھیجی صدر مملکت کو, اور صدر مملکت نے اس ایڈوائس پر دستخط کر دیے. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے, یعنی وہ جو ایک مسئلہ ہے, فرض کیا اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح ہی چلے گا. ایسا ہی ہے کہ نا سپریم کورٹ کی بالکل بات وہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو لمٹ دی گئی تھی اس کے اندر اختیار تو اپنا اسپیکر کے پاس ہے نا, کہ اسی نے کاؤنٹنگ کرانی ہے, اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ اس نے کرنا ہے, اور اگر اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے یہ آئین کے اس آرٹیکل کے خلاف ہے, اور اس نے مسترد کر دیا, تو فیصلہ تو اسپیکر کا ہی چلے گا نا. اسپیکر کے فیصلے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. جس طرح اگر کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اسپیکر بتائے گا کہ کاؤنٹنگ کا کیا طریقہ
طریقہ کار ہوگا اور اس کے بعد اسپیکر اناؤنس کرے گا کہ 172 ووٹ ہے یا 161 ووٹ ہے. اس نے اعلان کرنا اور اس نے بتانا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی. لیکن تیسرا رستہ آئین میں یہ نکل آیا کہ انہوں نے اس کی, کیونکہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی 5A آرٹیکل کا ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے, تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا, تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی. اس کے فوراً بعد ہی وزیر اعظم کے وہ اختیارات واپس آ گئے جو ان کے پاس پہلے تھا. انہوں نے ساتھ ہی صدر کو ایڈوائس دی ہے اور صدر نے اسمبلی تحلیل کر دی, اس سے وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی اور آئین کے ایک اور آرٹیکل 244 ہے شاید, اس کے تحت وزیر اعظم جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آ جاتے تب تک اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیتے رہیں گے. جی ہاں بالکل, اور پھر اس کو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیچ میں آنا پڑے گا. لیکن اب اس کے نتیجے میں جو ایک اگلی ایک صورتحال بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ ظاہر ہے جو اپوزیشن ہے اس نے جو پلان کر رکھا تھا یا اس نے جو ٹارگٹ کر رکھا تھا وہ ان اصلاحات کو رکھا تھا جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہوئی تھی, جن کا ذکر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا, جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ EVM کی بات ہوئی, اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہوئی. شاید اپوزیشن کے لیے یہ جو موو تھی وہ اس لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی, غیر متوقع تھی, کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت بنائیں گے اور حکومت بنا کے کچھ وقت لیں گے, جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے. مسلم لیگ نون اور جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام ہے, مولانا فضل الرحمان, میاں شہباز شریف, نواز شریف, یہ سب تو چاہ رہے تھے کہ ارلی الیکشنز میں چلا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا وقت لینا چاہیے, 4-6 مہینے لے کے, تاکہ جو انتخابات کے حوالے سے کچھ اصلاحات کی گئی ہیں اس پر ہم بات چیت کر سکیں اور ان کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو شاید یہ بھی ان کی نظر میں تھا کہ ایک تو اوورسیز والا معاملہ تھا, EVM والا معاملہ تھا, یہ اس لیے بھی ان کے لیے غیر متوقع. بالکل دیکھیں نا, انہوں نے اتنے زیادہ ان کی طرف لوگ آ گئے تھے کہ ان کا 172 والا نمبر تو آگے چلا گیا تھا. اس کے علاوہ منحرفین بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل یہ منحرفین کے علاوہ تھا, یہ ان کے علاوہ تھا, ان کو بھی اگر شامل کر لیں تو تقریباً 200 کے قریب ان کے ووٹ بن جاتا ہے اور وہ تقریباً 2/3 میجورٹی ان کے پاس آ جاتی, جس کی وجہ سے وہ بڑے آسانی کے ساتھ آئین کے اندر تبدیلیاں کر لیتے. ان کا پلان یہی تھا اور شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ بھی نواز شریف صاحب اور باقی پارٹی والے اسی لیے رضامند ہوئے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور JUI بھی شامل ہے کہ یہ 3-4-6 مہینے جو ہے یہ معاملات چلیں گے, اسمبلی سیشن بلائے جائیں گے, ان کی جو آئین میں تبدیلیاں ہیں وہ کی جائیں گی, اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی. اتنے عرصے میں انہوں نے صدر مملکت بھی بدل دینا تھا اپنے, انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھا, وزارتیں جو ہے وہ تقسیم ہونی تھی, JUI, پیپلز پارٹی, MQM, تو انہوں نے اپنا شیڈول سارا بنایا ہوا تھا, سارا طے کیا ہوا تھا. لیکن پھر وہی بات کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کو سرپرائز دے گئے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی. تو اب تو تمام لوگوں کو میرے خیال سے الیکشن کی ہی تیاری کرنی چاہیے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کون سے الیکشن ہوگا, کون اس الیکشن کا ذمہ دار ہوگا. الیکشن کمیشن کو پوری ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ شفاف اور صاف الیکشن کرائیں, اور الیکشن سے پہلے ان کو چاہیے کہ جو موجودہ گورنمنٹ تھی اور جو اپوزیشن ممبران تھے ان کے لیڈر حضرات کو بلا کے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے. اس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, سیکورٹی ادارے ہیں, ان کی بھی مدد لی جائے کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ہیں, وہ اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ دھاندلی کا کوئی شور بعد میں نہ مچا سکے. کیونکہ اگر پھر الیکشن ہو جاتے ہیں, اسمبلی آ جاتی ہے اور پھر ہم پریس گیلری میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ادھر کے بینچ والے ادھر بیٹھے, ادھر کے والے ادھر بیٹھے ہیں اور نعرے وہی پرانے لگ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے, کوئی سلیکٹڈ ہے, کوئی الیکٹڈ ہے, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. کیونکہ جاوید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نئے جنرل الیکشنز ہوں گے اس کے اوپر 25-30 ارب روپے کا خرچہ آئے گا, جو کہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے یا کسی اور چیز پہ لگا دیا جائے تو بہت بڑی رقم ہے. تو پاکستان کو بار بار تجربات میں سے نہیں گزارنا چاہیے. اچھا, یہ اب دوسری طرف اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں, وہاں بھی بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. وہاں تو ایک تو آج شاید کہا یہ جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی پہ نظر رکھ کے پنجاب کے اندر بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں. دونوں کا اجلاس بڑا اکٹھا کیا گیا, سیم ٹائم میں کیا گیا اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ شاید یہ فیصلہ کیا گیا تھا. پنجاب کے اندر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے, ان کی گورننس پہ بڑی تنقید کی جاتی تھی اور لوگ ان پہ اعتراض بھی کرتے تھے, تحریک انصاف کے خود اپنے لوگ بھی. لیکن کبھی کبھی یہ فیلنگ آتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد اتنا بڑا طوفان اٹھے گا اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. کتنا طوفان تھما ہوا تھا. ہاں بالکل طوفان تھما ہوا تھا, بالکل جس طرح ان کی طبیعت بھی تھی اس قسم کی. اچھا, یہ ٹائمنگ بڑی سیم رکھے گئے تھے
اور پرائم منسٹر صاحب کو تو خود پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا وہاں پہ ایک سچویشن یہ چینج ہو گئی تھی کہ وہاں جو تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار صاحب کے خلاف آئی تھی وہ ان کے ریزائن کرنے سے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی, اور وہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جگہ خالی ہو گئی. اس پہ انہوں نے ریکویزیشن دے کے جمع کروا کے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اس میں ان کے پاس ٹائم باؤنڈیشن کوئی نہیں تھی کہ ٹائم بار ان کے اوپر کوئی آ گیا. انہوں نے سیم ٹائم وہ رکھا, اور جب قومی اسمبلی توڑ دی گئی اس کے بعد وہاں پہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی, اور اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ان کو گورنر اپنا چاہیے تھا. گو کہ گورنر ان کا اپنا ہی تھا, لیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ شاید چودھری محمد سرور صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے آگے نہ چل سکیں, یا ان کی جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے وہ کچھ بھانپ لی کے چینج ہو رہی ہے. انہوں نے سب سے پہلے چودھری سرور صاحب کو برطرف کیا, اور حالانکہ ان سے ریزائن بھی لے سکتے تھے, شاید وہ ریزائن دینے پہ تیار نہیں تھے, یا ان کو انہوں نے ایک سرپرائز دیا. گورنر بھی اب وہاں پہ ان کا اپنا آ گیا. اسپیکر اس وقت چودھری پرویز الہی موجود ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی پی ٹی آئی کا موجود ہے. تو وہاں پہ کیونکہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے, اب وہاں پہ سینیریو چینج ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے علیم خان گروپ کے یا جہانگیر ترین گروپ کے منرفین ہیں وہ اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں. جو پی ٹی آئی والے اگر واپس آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی 183 سیٹس موجود ہیں, اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کو جیتنے کے لیے 186 ہے. تو 10 سیٹیں اگر کافی لیگ اپنی ملا لے تو 193 بن جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی سیاسی شفٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے, جہانگیر ترین گروپ واپس آ جائے, پرویز الہی کی طرف آ جائے. نہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر ٹائم گین سے جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. کوئی بھی حکومتی جو جماعت ہوتی ہے وہ جب یہ فیصلہ کرتی ہے ٹائم گین کرنے کا, تو اس میں ان کے پاس یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے جو منحرفین ہیں وہ واپس آئیں, ان کی اسٹریٹجی بنائیں, اور پھر جو پلیس کیا گیا ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ کو چودھری پرویز الہی صاحب کو, وہ چونکہ اسپیکر بھی تھے اور بحیثیت اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انہوں نے ایوان کو بھی بہت اچھا چلایا. اپوزیشن کے بھی بہت سے ارکان اور اپوزیشن بھی ان کی پرفارمنس سے کم از کم ایز اے اسپیکر وہ مطمئن تھی. وہ ہر ایک کو وقت دیتے تھے. آپ دیکھیں حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر ہر اسمبلی اجلاس میں انہوں نے جاری کیے ہیں. گھرانہ ہے ان کی بڑی سیاسی, یہ بھی بڑی ٹرکی عمران خان صاحب نے پلیسمنٹ کی تھی وہاں پہ. ان کی بہت زیادہ جو ہے نا سیاسی خدمات ہیں, اور ان کی بیوروکریسی میں سیاست میں بہت زیادہ تعلقات ہیں, تو وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ہوا چل رہی ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے, تو حمزہ شہباز شریف کو تھوڑی سپورٹ تھی. ان کو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے تو ایک سپورٹ مل سکتی تھی, لیکن ان کا کوئی اپنا قد کاٹ نہیں ہے سیاست میں, اس کے بجائے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, ان کی کوئی اتنی خدمات نہیں ہے یا کوئی اتنا نیٹ ورکنگ نہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا قد کاٹ ہے سیاست کے اندر, ان کا بڑا نام ہے, تو حمزہ شہباز شریف کا نہیں ہے. تو اب جو قومی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ شاید کچھ اور سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اسمبلی ہی تحلیل کر دی جائے, اس سے بہتر ہے کہ ہم پرویز الہی صاحب کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. تو دیکھتے ہیں. اچھا دوسری بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کل بروز سوموار جو ہے وہ ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو طلب کیا ہوا ہے, اور ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے ایف آئی اے نے درخواست دی ہوئی ہے. تو یہ بھی کل ایک انٹرسٹنگ مرحلہ ہوگا کہ ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے. تو پھر سیاسی اس میں تو حکومت گئی تھی نا, سابق حکومت, یعنی سابق جو وزیر قانون ہیں چودھری فواد حسین, لیکن وہ گئے تھے وایا ایف آئی اے. ایف آئی اے تو موجود ہے, ادارہ موجود ہے, تو یہ پروسیڈنگ چل سکتی ہے. وزیر اعظم اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایک دو دنوں میں سیاسی منظرنامہ کس طرح چینج ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں منظرنامہ چینج ہو رہا تھا تو چڑیاں یا کبوتر اڑ اڑ کے دوسرے کیمپ میں جا رہے تھے, اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اپوزیشن کی حکومت بن جائے گی, شہباز شریف صاحب کی حکومت بن جائے گی. آپ نے دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی چلے گئے, جو کہ بہت پرانے کارکن ہیں کاف لیگ کے, بڑے ان کے خاندانی اور قریبی تعلقات ہیں اس فیملی کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے آخر میں فیصلہ کیا, طارق بشیر چیمہ, اور پھر آج چودھری صالح حسین بھی موجود تھے. پھر ایم کیو ایم جو کہ اتحادی تھی, اور جس نے خود انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ایکسپیرینس پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے جو الائنس کیا تھا یا نون لیگ کے ساتھ جو الائنس کیا تھا اس سے بہت بہتر رہا. لیکن ان کو بھی شاید یقین تھا کہ حکومت بدلنے والی ہے, اور ایم کیو ایم تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہی رہی ہے. تو جب انہوں نے اس طرف شفٹنگ کی تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ وزارتیں مل جائیں گی. لیکن اب جس طرح یہاں پہ اسلام آباد میں سینیریو چینج ہوئے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے, اور آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی جہاں تک آپ نے بات کی, ایم کیو ایم ظاہر ہے اس وقت وفاق میں اس وقت وہ حکومت کا حصہ تھی, اور ظاہر ہے ان کے جو معاملات ہیں
وہ وفاق میں تو ہیں ہی ہیں لیکن زیادہ تر معاملات جو ہیں ان ان کے کے سندھ صوبائی حکومت، معاملات جی، ہیں، جی، جی۔ سندھ حکومت کے معاملات ہیں. شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے عوام کے لیے بہتر ڈیل کر سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ بیٹھے رہیں. تو انہوں نے میرے خیال میں وہی کچھ کیا. پھر ان کے لیے یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کا فیصلہ تھا یہ بھی ایک غیر متوقع فیصلہ تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب تو ان کو وہ بقول ان کے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اکٹھا فیصلہ کر لیں گے. تو اگر چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ کر لیا تو ایم کیو ایم پھر اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ جانے کو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر سمجھا، کہ ان کو سندھ کے اندر اپنے عوام کے لیے کچھ چیزیں، زیادہ چیزیں حاصل ہو رہی محسوس ہو رہی تھیں. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ ان کو سندھ کے اندر اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد میں ایسے معاملات ہیں جو کہ درست ہونے چاہیے، لیکن ان کا تجربہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا اور بہت زیادہ تلخیاں ان کی رہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بلدیاتی انتخابات کے لیے جو قانون سازی سندھ میں اسمبلی میں کی گئی تھی اس پہ تو ایم کیو ایم کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا، بلکہ ایم کیو ایم نے جو ہے سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کیا، اس میں ایک ان کا کارکن بھی ہلاک ہوا. تو یہ سب باتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اور یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ایم کیو ایم ایک جماعت ہے پاکستان کی، ان کے اپنے سیاسی اکابرین ہیں، وہ اپنے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوگا کہ جو عوام کراچی کی ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سندھ میں ان کا انٹرسٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے، کہ اگر ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس ہو تو وہ سندھ کے لوگوں کو یا کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ بڑا سیاسی فیصلہ موقع دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. جس طرح مونس الہی صاحب نے کہا کہ وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نسلی لوگ ہیں. انہوں نے اپنی بات کو نبھایا. انہوں نے اپنے والد کو بھی قائل شاید کیا کہ میں وہاں پہ جو ہے ان کو الفاظ دے چکا ہوں. تو ان کے والد نے، کیونکہ تھوڑا سا سپلٹ فیملیز میں پہلی دفعہ پڑا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے اور مونس الہی اور چودھری پرویز الہی حکومت کے ساتھ ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب اصل میدان جو ہے وہ پنجاب میں لگے گا، کیونکہ ادھر تو بات سپریم کورٹ میں چلی جائے گی کل سے اور ہیئرنگز شروع ہو جائیں گی پارلیمنٹ کا. تو ابھی اگر وہاں پہ اپوزیشن بیٹھی بھی ہے تو انہیں کسی نہ کسی وقت وہ خالی کرنا پڑے گا. خالی کر دیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ چلتا. تو اب ایک یہ نئی سیاسی کشمکش جو ہے وہ سپریم کورٹ میں شروع ہو جائے گی اور پنجاب اسمبلی کی جنگ الگ سے شروع ہو جائے گی. تو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو روزے ہیں یہ گرم قسم کے گزریں گے اور ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ کورٹس میں اور انہی چیزوں میں گزرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا لائے عمل تیار کرتی ہے. ایک اب اس ساری صورتحال سے ہٹ کے اگر ہم کچھ عرصہ تو نہیں، کئی سال پہلے اگر ہم ماضی کی طرف چلے جائیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ خود اس وقت لندن میں موجود تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور ہم نے اس کو کور کیا. آپ وہاں پہ تھے، ہم یہاں پہ تھے. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان دونوں جماعتوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے ہم گورننس پہ تنقید بھی کریں گے، ایک دوسرے پہ مثبت تنقید بھی کریں گے، لیکن ایک دوسرے کی حکومتوں کو ہم ڈسمنٹل نہیں کریں گے. ہر چیز کے علاوہ میں یہاں پہ یہ ہرگز بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد، یہ ایک آئینی اور قانونی عمل تھا اپوزیشن کا، اور یہ آئینی اور قانونی عمل ہے اور آئین کے اندر یہ ہے، اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے. لیکن اس سے نکل کے ایک بار پھر ایک سیاسی صورتحال اور سیاسی منظرنامے کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں بھی یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس نے بھی اپنا وقت پورا کیا. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اس نے بھی اپنا وقت پورا کیا. کیا یہ کیا جا سکتا تھا کہیں سوچ میں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بھی اپنا وقت پورا کرتی؟ میں اس وقت موجود تھا وہاں پہ. آپ نے بڑا مطلب وہ یاد کرا دیا مجھے، ماضی کے جھروکوں میں چلا گیا. وہاں پہ جب سائن ہو رہے تھے تب بھی میں موجود تھا، اور میاں نواز شریف نے جس پین سے سائن کیے تھے وہ پین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو گفٹ بھی کر دیا تھا. اس میں یہی لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے، ہم جو ہے وہ کوئی بھی جو ہمارے عسکری ادارے ہیں یا ان سے رابطے نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی گورنمنٹ نہیں گرائیں گے. لیکن جو ہی چارٹر آف ڈیموکریسی ختم ہوئی تقریب، اس کے بعد لندن میں بریگیڈیئر نیاز صاحب مرحوم جو تھے وہ موجود تھے، شہباز شریف صاحب ان کو ملنے چلے گئے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو دبئی مشرف صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے فلائی کیا. تو یہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں تو اسی وقت بکھیرنی شروع کر دی. 2007 میں ہاں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب زرداری صاحب کی حکومت آئی 2008 میں، تو سابق چیف جسٹس جو تھے سپریم کورٹ کے، ان کا جو افتخار چودھری صاحب کا معاملہ چل رہا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ ہوا تھا مری کے اندر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قرآنی ضعیفے نہیں ہے، اور انہوں نے اس سے جو ہے اختلاف کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران ہی
جو ہے وہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں گئے اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے میمو گیٹ کی والے معاملے، کوشش کی گئی، میمو گیٹ، اور وہی میمو گیٹ والے حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بنے ہوئے، لندن میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب نواز لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو جس طرح پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے اس میں، تو انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، اس کے اوپر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، اور انہیں اس وقت کہیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی تیسری جماعت بھی آ جائے گی۔ ہاں یہ اب آپ نے تیسری جو جماعت بات آ جائے کی ہے گی۔ اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی صدیقی صاحب، بریک میں ہم نے پھر اس کے بعد جو اے پی سی ہوئی تھی اس کا بھی اس ذکر کے بعد کیا جو تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں اختلافات سامنے آ گئے تھے، اور اس اے پی سی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا سینٹر شیری رحمان کو، ہم لوگ وہیں موجود تھے، عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے، مولانا فضل الرحمان بھی، سب لوگ شامل تھے۔ تو اس وقت ان کو یہ کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ عمران خان بھی کوئی اتنی بڑی پارٹی لے کے آ گیا تھا، وہ بس یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک پولیٹیشین، کیونکہ کرکٹر ٹرنڈ پولیٹیشین ہے، ایک دو سیٹیں ان کے پاس ہوں گی، اور کیونکہ سیلیبریٹی بھی تھے، نواز شریف صاحب کے دوست بھی تھے، تو یہ اس پارٹی میں موجود تھے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز انہوں نے کی ہی نہیں کہ جس میں تحریک انصاف کا بھی ان کے ذہن میں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی جماعت بن کے آ جائے گی۔ لیکن ابھی بھی اس ملک کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ پھر جس طرح ہم پہلے الیکشن کی بات کر رہے تھے، ابھی بھی تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان سب کو ملا کر بٹھائیں، کیونکہ اگر ان کے اندر پرابلم سالو نہیں ہوں گی تو آئندہ آنے والے دنوں میں پھر اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، اور جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام اس میں پستی چلی جا رہی ہے، عوام کیا بنے گا؟ اس وقت تو عوام کے جتنے اپنا چیزیں شروع کی ہوئی تھیں ان کے بینیفٹ کے لیے، وہ اس کے پریشان ہو جائیں گے کہ احساس راشن کارڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلے مہینے احساس کے پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہیلتھ کارڈ کے پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کی بہت چیزیں جو انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے عوام کے اندر، ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اپوزیشن، بلکہ اب تو اپوزیشن حکومت کہنا نہیں چاہیے، پاکستان کے جتنے بھی سیاسی لیڈر حضرات ہیں ان سب کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کوئی اور جب ٹیک اوور کر لیتا ہے تو پھر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، پھر آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، پھر آپ اس وقت کرتے ہیں کہ کس طرح ان تمام معاملات سے باہر نکلا جائے۔ تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں نا لولی لنگڑی جیسی بھی چل رہی ہو اس کو چلنے دینا چاہیے، اور ابھی بھی اپوزیشن بارہا یہی کہتی تھی کہ ہم اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے تاکہ یہ ان کے پاس یہ گلہ نہ رہ جائے کہ انہیں وقت سے پہلے نکال دیا گیا، اور یہ نعرہ لے کے اگر یہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ اور یہ اپوزیشن رہنماؤں نے بارہا یہ بات کہی ہے، لیکن پھر پتہ نہیں درمیان میں کیا ایسی چیز آ گئی کہ یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ گئے، پھر اس کے بعد جس طرح وہ انٹرنل کیبل کا ذکر ہوا، میٹنگ منٹس جو ہے جی اب وہ میں یہی ریویل پوچھنے کیے والا گئے۔ تھا کہ اب جو ایک حکومت، سابقہ حکومت، وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ نعرہ لے کر اگر وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو بہرحال یہ نعرہ تو ایک پاپولر نعرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک میں اور یہ ہوتا بھی رہا ہے، ادارے یعنی ہیں، جس ملک کا ذکر کرتے ہیں وہ تو اب ہوتا اس بھی خطے رہا۔ کے اندر حکومتیں بدلتا رہا ہے، ہمارے اپنے 4 مفادات پلرز کی کا وجہ سے۔ ذکر ہوتا ہے پاکستان میں، اس میں ہماری فوج، پاک فوج آ جاتی ہے، اپنا کورٹ، سپریم کورٹ آ جاتی ہے، عدلیہ، جرنلسٹ آ جاتے ہیں، اور حکومت۔ آپ دیکھیں کہ شاید ہماری اور آپ کی بات پہ کوئی اعتبار نہ کرے، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نسیم صاحب نے غلط کیا، جاوید صاحب نے غلط بات کی، عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر بھی تنقید ہو جاتی ہے،
हुकूमत की बात अगर वज़ीर आज़म भी कोई कह रहा हो, लोग नहीं मानते, लेकिन जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उसको पत्थर पे लकीर समझा जाता है, क्योंकि वो एक जो हमारे पाकिस्तान को बचाने वाला इदारा है, डिसिप्लिन इदारा है। तो इस चीज़ में अभी कोई लेटर को नहीं मान रहा था। कई साफ़ी हज़रात ने ट्वीट पे लिखा कि कोई ऐसा लेटर नहीं है, इंटरनल केबल है, कोई चीज़ नहीं। लेकिन जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने इसको एंडोर्स किया, कलामी की माजरत जी, शफीक अवान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से टेलीफोन लाइन पे, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। शफीक अवान साहब खुश आमदेद कहते हैं। क्या इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं कि इस वक्त हम चल पड़े हैं एक नए इलेक्शन की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है ऑपोजिशन ये है कि हम पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। जी जवेद साहब, देखें अब हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि तमाम तर जो कार्रवाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक हो रही है। आप ये देखें कि स्पीकर ने एक रूलिंग दी, उस पर ये सदर को एडवाइस चली गई, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली डिजॉल्व कर दी और सदर ने उसे तस्लीम कर लिया और अब जो है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन को देखें, वो बिल्कुल इस तरफ नहीं मान रही और वो उन्होंने अपना इजलास कर लिया है। अब एक चीज़, अगर आपने एक चीज़ नहीं मान रहे तो उसको डिसीजन करना है अदलिया। लेकिन हम जो है अपोजिशन भी अड़ी हुई है और हमारे कुछ मीडिया हाउसेस काफ़ी भी अड़े हुए हैं। यानी अब जज भी खुद हैं, प्रोसिक्यूटर भी खुद हैं और पुलिस भी कुछ खुद हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब चेयरमैन सेनेट का खिलाफ अदम आई थी तो चेयर की रूलिंग की प्रिवेल हुई थी। अच्छा शफीक अवान साहब, मैं आपसे कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखा चीफ जस्टिस पहुंच गए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ये इनकी एक फैसले कानूनी तौर पर है कि ये भेज सकें असेंबली डिसॉल्व करने के लिए? नहीं, इनकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने का, कोई सोच भी नहीं है दूर दूर। और देखें 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार वो सूबों के पास है, वो अपने टाइम पे कराएंगे। 6 को 11:30 आप सबको दावत है, आप अंदर आए। आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, जरा एक्सप्लेन आपके पूरे हैं। वो हो जाएगा। जोई साहब, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पहले राय साहब की बात है। जोई साहब, इमरान खान कह रहे हैं में नए इलेक्शन हो रहे हैं। हसन साहब ने जो सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। यार थोड़ा फरमाया कि नंबर कैसे पूरे थे। ये आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, देखें पीटीआई के कितने लोग हैं और पीएमएलएन के कितने लोग हैं। और अगर पीएमएलएन अपने उस बयानिए से हटती है कि वोट को इज्जत दो, दूसरों का मैंडेट बगल में दबा के बैठ जाओ, तो फिर नंबर गेम का सवाल उठता है और लोगों में फिर जज्बात भी लोगों के उभरते हैं। जैसे आपने कहा कि असेंबली में ऐसी सूरत-हाल क्यों पैदा हुई, जब एक पार्टी का मैंडेट अब दबा के बैठ जाएंगे, ख्वातीन को घेरे में लेके बैठ जाएंगे, तो लाजमी ऐसी सूरत-हाल पैदा होगी। जोई साहब, इमरान खान कह रहे हैं, जोई साहब वो दोनों फारग हो गए हैं। कौन जिनका नाम ले रहे हैं ना, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सब फारग हो गए, क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, पीटीआई के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों की समझ लग गई है, ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे। जोई साहब जी एक वाजिया जवाब दे दें, उन्हें वापस आने परवेज इलाही साहब ये वाजिया जवाब दे दें कि काफ लीग जो है नए इलेक्शन के हक में है या अदम इत्मीनान की तारीख के हक में है। पहला क्यों दसिए तो 6 तारीख को दोबारा वो लोग उनको लेकर आते हैं अपने साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? 6 तारीख को 6 तरीक आप ही देख लिया ना यार, ये तो अल्लाह को पता है। चौधरी सरवर की फ्यूचर है, उमर आप पूछो चौधरी सरवर। एक मिनट बारी साहब ये बताइएगा कि चौधरी सरवर कहते हैं कि परवेज इलाही साहब का ये मुतालबा था कि जल्दी इस्तीफा मंजूर किया जाए उस्मान बुज़दार का, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इस मामले को डिले करा रही थी, तो क्या वफाकी हुकूमत? भाई बात सुने, जब हमें ये पता चला कि असल बंदा नहीं सी लभदा पिया, जब असल बंदा मिल गया तो हमने कहा कि यार ये आपका काम नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किया, अभी 6 दिन हुए हैं, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको?
साहब आपको 6 दिन पहले पता था कि आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? अगर नहीं वो नहीं पता। तो आज मुने सिलाही आज ये क्यों नहीं वहाँ पे गिनती में, अगर आपको नहीं पता? यार हमने अब्सटेन करना था, वहाँ इस्लामाबाद में शामिल होना था। वो तो वोट देने, वो तो जिन्होंने वोट देना था उन्होंने जाना था ना। पार्टी के प्रेसिडेंट जो पंजाब के शफकत महमूद साहब वो भी लाहौर में, वो भी मेरे साथ बैठे हुए। साहब आपका बयान है कि वोट को इज्जत दो, राजा साहब ने जैसे कहा, तो इसका मतलब है जो आपने उनके अरकान लिए हैं, फिर आप उनको वापस केड़े लिए ने? असि अपने वापस ले ने। ऐसे कितने लेते हैं? 5 लोग थे ना उनके, केड़े आपने शामिल वो जब वो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था मेरी गल सुनो, तुम वेखे ने साडे नाल वो डबल ला के उधर हो गए ने। एक मुलाकात में अलीम खान के साथ जो उनके 7 बजे उनके घर पे मौजूद होते हैं अरकान, 9 बजे वो आपके पास आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस वास्ते आखिया अलीम खान साहब आइंदा तो ये काम छाड़ देन, चुप करके जेड़ा सोसाइटियां दा काम पे करदे ने आराम नाल काम कर जाए। तरीन साहब को मशवरा दे दे, जगीर तरीन को। तरीन साहब लंदन रहंदे ने, खुश रहन। ये जो एक क्राइसिस बना है, इसमें माशाल्लाह का कोई खतरा है? यार गल सुन, मैनू की पता है। सब आज आप कुछ बता नहीं रहे वैसे। मैं 6 तारीख को आपके सामने पूरा नक्शा आ जाएगा। साहब ये बताइएगा कि तारिक बशीर चीमा हर वक्त आपके साथ होते थे, आज वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे। नंबर पूरे नहीं थे तो खदशा उनको ये कहा गया था कि समिया तहवील कर दे, तो आप जो है मेरी बात सुने ना, क्या जो नए कमांडर आएंगे वो समिया तहवील करेंगे? बात तो सुना, बात अली ओते लेने दो ना। बात सुने, जो सरवर साहब को रात को अलार्म तो नहीं हुआ था कि हमारे नंबर पूरे हैं कि नहीं, उनको हमने बताना था। अच्छा जो साहब नॉन लीग के मुताबिक सियासी सूरत हाल सारी पैदा हो रही है, इसको सम अप कैसे किया जाएगा? ये 6 तारीख को किया जाएगा। नहीं पता ना, मैनू पता। जी, चौधरी परवेज़ इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो काफ़ी पुरअतमाद दिखाई दे रहे थे। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और वो कह रहे थे कि 6 तारीख को सब पता चल जाएगा। उनसे सवालात किए गए कि आपके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अक्सरियत है हमारे पास। ये थी हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। आप ख़बरों का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आप खबरें देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।